اور امام احمد بن حنبل ایک کتاب ہے ان کے نام پر، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، اس کے صفحہ نمبر 367 اور تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 30، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے اور اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات پر جب آسمانوں کی بلندیوں پر تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک رات میں معراج کے لیے جانا، پھر مختلف چیزوں کا دیکھنا، اور پھر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا، بعض روایات کے مطابق اللہ رب العزت کا دیدار ہونا، پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 7واں تک پہنچ کے پھر عرش الہی، پھر جنت کے مناظر دیکھے گئے، مختلف اور بھی چیزیں دکھائی گئی، جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ تو لکھا ہے روایات میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں آیا کہ یا اللہ، ایک رات میں زمین سے چلا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا، پھر وہاں سے پہلے آسمان سے چلتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچے، اور پھر 7ویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، پھر وہاں سے آگے پھر جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے، اور پھر عرش الہی کا بھی دیدار ہوا، اور پھر اللہ رب العزت سے ہم کلام بھی ہوئے، اللہ رب العزت کے پاس بھی پہنچے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیالات میں آیا کہ الہی، جب میں یہاں سے دنیا میں جاؤں گا، جب زمین پر جاؤں گا، جب میں اپنی اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ میں ایک رات میں معراج کی رات آج جو میری تھی، کل رات کی جو میری گزری ہے، میں اس رات میں پہلے آسمان سے ہوتا ہوا، جبرائیل امین ساتھ تھے اور سواری جنت سے آئی ہوئی تھی، پہلے آسمان سے 7ویں تک پہنچا، پھر عرش الہی پر پہنچا، پھر سدرۃ المنتہا کو دیکھا، پھر جنت کے مناظر بھی دیکھے، تو یہ ذہن میں خیال آیا کہ الہی، جب میں دنیا میں جاؤں گا، اگر میں لوگوں کے سامنے یہ واقعہ اور اپنی بات رکھوں گا تو کہیں لوگ میری اس بات پر اعتراض نہ اٹھائیں اور میری بات کا انکار نہ کر دیں، اگر لوگ جھٹلائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، فرمایا ان قومک یکذبوک وابو بکر یصدق فہو صدیق، فرمایا کہ محبوبہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ایک رات میں زمین سے چلے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے، سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے، آپ نے امامت کروائی، پھر پہلے آسمان پہ پہنچے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں پر پہنچے، پھر آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، آپ نے جنت کے مناظر دیکھے، محبوبہ آپ نے میرا دیدار کیا، مجھ سے ہم کلام ہوئے، پھر میں نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، پہلے 50 نمازیں دی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے میرے پاس آپ کو بھیجا، پھر آپ میرے پاس آئے، میں نے 50 سے 45 کی، پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر 40 ہوئی، میرے پاس آئے، پھر 35 ہوئی، پھر 25 ہوئی، پھر 30، چلتی پھر 5 نمازوں کا اخیر تحفہ میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے دے دیا، اور وہ 5 نمازیں کہ محبوبہ جن کے بارے میں نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کی امت کے لوگ 5 نمازیں پڑھیں گے تو میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ محبوبہ اگر دنیا میں تیری بات کا کوئی انکار کرے گا تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، روح زمین پر میں نے ایک انسان کو آپ کے لیے پیدا کر دیا ہے جن کا نام سیدنا صدیق اکبر ہوگا۔ جب ساری دنیا کے لوگ اگر آپ کی بات کو جھٹلائیں گے، وہ اکیلا سب سے پہلے جس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، ابو قحافہ عثمان ابن عامر کا وہ بیٹا ہوگا جن کا نام عبداللہ ہوگا، کنیت ابو بکر ہوگی، لقب صدیق بنے گا، عتیق بنے گا، وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے اس معراج کی اور دنیا میں رہتے تک تو قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب جو آسمان پر گئے تھے وہ بالکل سچ تھا، اور اللہ رب العزت کا دیدار ہوا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ اگر کوئی آپ کی بات کی سب سے پہلے تصدیق کرے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔